توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی اس نشست میں استقبال رمضان سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے برکت والے مہینے ہیں۔ رجب کا برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اور شعبان کا برکت والا مہینہ اور ایک نصف شعبان کی برکت اور مغفرت والی رات یہ بھی ہم سے رخصت ہو چکے۔ اب چند ایام یہ شعبان کے برکت والے باقی ہیں۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ جو شعبان کے چند ایام ہیں، اس چند ایام میں اگر ہم ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کر لیں تو اللہ کا وہ معزز مہمان جو ہم تک پہنچنے والا ہے اور عنقریب پہنچنے والا ہے، تو ہم اس کا استقبال کریں، اور اس طرح سے استقبال کریں اور اس طرح سے اس مہمان کے ساتھ برتاؤ کریں کہ وہ مہمان ہم سے خوش ہو جائے، اور جب یہ مہمان اللہ کے دربار میں واپس جائے تو اللہ کے دربار میں جا کر یہ مہمان ہمارا سفارشی بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے اور ماہ رمضان کو کس طرح سے گزارا جائے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں بہت سے رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کسی بھی رمضان کا حق ادا ہوا۔ ہم اس رمضان کے مہینے کی عبادات کا، اس کے شب و روز کا، انوار و برکات کا کوئی حق ادا نہ کر سکے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نیکی کو اپنی زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر ادا کرو۔ یہ ماہ رمضان جو عنقریب آنے والا ہے، ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو کوئی ایک رمضان زندگی کا ایسا قیمتی بنا لیں کہ کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ ایک رمضان ہے، میں یہ لے کر آیا ہوں۔ اور اگر ہم نے اسے قیمتی بنا لیا، اللہ کی رضا کے قصد کے ساتھ، نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر، تو یہ ایک رمضان بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے رمضان کو گزارنا چاہیے ویسے رمضان کو گزارنا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ رمضان تو آتا ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رمضان ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا۔ اور یہ ایسی نعمت اور دولت دینے کے لیے آتا ہے کہ جو نعمت اور دولت ہمیں کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ نعمت اور دولت کیا ہے؟ بخشش اور مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا ساتھ لے کر آتا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کو ساتھ لے کر آتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور کس کے لیے لاتا ہے؟ ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے تو بن جائیں۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ سحر اور افطار میں ٹیلی ویژن کے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، تو لوگ ہیں کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزہ بھی ہے، فحش مناظر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے زنا میں بھی مبتلا ہیں، اور روزے کی حالت سے بھی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ پھر اس روزے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس روزے کو رکھ کر گناہ کو نہ چھوڑا جائے، پھر ایسے روزے کی برکات کیسے حاصل ہوں گی؟ اسی لیے حدیث میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کو بجز بھوکا پیاسا رہنے کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیداروں کو سوائے جاگنے کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
افطار کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے اور سحر کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے. لیکن یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہیں، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن چینل، اور اب تو سوشل میڈیا پر بھی یہ لعنت چل رہی ہے کہ سحر اور افطار کے نام سے، رمضان کی برکات کے نام سے ٹیلی ویژن پر پروگرام چلتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنا کوئی باعث فضیلت سمجھتے ہیں یا باعث ثواب سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ان کی تو کمائی ہے، ان کی تو ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے، اشتہارات چلتے ہیں. ان کو اس پروگرام سے سروکار نہیں، ان کو اشتہار سے سروکار ہے، کیونکہ اشتہار چلتا ہے تو ان کی کمائی ہوتی ہے، اور وہ سیکنڈوں کے حساب سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. تو ان کی تو کمائی ہے، لیکن ہم ان کی کمائی کے لیے اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. رمضان تو ہمیں بھی کچھ کمانے کا موقع دیتا ہے نا، نیکی کمانے کا موقع دیتا ہے، جنت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے. تو ہم ان کی کمائی کے لیے وہ جو ٹیلی ویژن پر اشتہارات چل رہے ہیں سحر اور افطار کے پروگرام کے نام پر، ان کی کمائی کے لیے اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جو اپنی کمائی کی حفاظت نہ کر سکے، اپنی کمائی کو بچا کے نہ رکھ سکے. اس سے زیادہ کون بے وقوف ہوگا کہ جسے اپنی پونجی کی قدر نہ ہو، کہ یہ روزہ، یہ قرآن قیامت کے دن میرے سفارشی ہوں گے، مجھے اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو ہاں تلاوت کر لیں گے. کہ جو نیکی کو ٹالنے والے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، کہ جنہیں نیکی پر استقامت نہیں ہوتی، نیکی کو ٹالنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے رمضان آ جائے، چاہے حج آ جائے، چاہے وہ مکہ مدینہ پہنچ جائیں، پھر وہ نیکی کو ٹالتے ہی رہتے ہیں. ان کی زندگی میں نیکی پر استقامت نظر نہیں آتی. ارے بھائی، جس نے کرنا ہے وہ آج ہی کرے. میں جمعے میں بھی آج یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس نے آج سے رمضان کی تیاری شروع کر دی، رمضان کا استقبال کس طرح؟ گناہوں کو ترک کر کے. اور گناہوں کے ترک میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گھروں میں یہ ٹیلی ویژن ہے نا، اس کو تالے لگا دیں، اس کو لاک کر دیں، اس کو بند کر دیں. یہ بھی تو فحاشی کے اڈے ہیں نا. اتنی بڑی معصیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کیسے ہوگا؟ تو ان لعنتوں کو بند کیا جائے. یہ سانپوں کا پٹارا، اس زمانے کا دجالی فتنہ، یہ دجال کی تبلیغ کا اعلی کار، اس کو بند کرنا چاہیے. اس سوشل میڈیا کے استعمال کو ترک کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ کوئی ٹیلی ویژن کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. کہ اللہ ہمیں ایسا نادر موقع عطا فرماتا ہے، شاید زندگی میں پھر نہ ملے. تو رمضان کا استقبال، اس کی فضیلت، اس کی برکات آج سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. کہ آج ہی سے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے آج سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور آج سے شروع کر دیں. کیا رکاوٹ ہے؟ باتیں بنانے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ساری زندگی باتیں کرتے کرتے گزر گئی. ارے کب اللہ سے باتیں کرنے کا فکر ہوگا؟ اللہ سے کب باتیں کرنے کی عادت قائم ہوگی؟ تو ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیا جائے، اور کوئی منزل اپنے لیے مقرر کی جائے، کیونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے باطنی اور معنوی طور پر اپنا دیدار اور اپنی زیارت کو رکھا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ تو دل کو مانوس نہیں کیا، اس سے تو دل بستگی پیدا نہیں کی، اور ساری زندگی آپس میں باتیں کرتے کرتے اپنے دل کو برباد کر لیا. جو حدیث میں آتا ہے نا، لوگوں زیادہ باتیں نہ کیا کرو. زیادہ باتیں کرنے سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل کے اندر قساوت ہو اور جس دل کے اندر سختی ہو. اور آج اس کا ذریعہ بھی یہ موبائل فون ہے.
ایسے پیکج ہیں، ایسی کالیں ہیں کہ گھنٹوں چلتی ہیں، اور مفت کے ہیں کہ جی پیکج کر لیا، ہفتے کے لیے کر لیا، مہینے کے لیے کر لیا، اب بات کیے جاؤ، بات کیے جاؤ۔ یہ نہیں کہ بات کرتے کرتے نیکی برباد اور گناہ لازم، کہ نیکی اگر اس وقت میں اللہ کا نام لیا جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا، تو نیکی کو بھی ضائع کیا، اور غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، ادھر ادھر کی لگا کر، ادھر ادھر کا ذکر کر کے اپنی نیکیوں کو بھی برباد کر دیا۔ تو نیکی کو برباد کیا، گناہ کو لازم کر لیا، اب اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے آج سے اس کی تیاری، آج سے ایک منزل مقرر کرنا اور اس کو شروع کر دینا کہ میں نے یومیہ 3 سپارے پڑھنے ہیں، 5 پارے میں نے یومیہ پڑھنے ہیں، میں نے 3 دن میں قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ ارے آپ ہمت کریں، اللہ کی مدد ہوگی، آپ ایک قرآن پاک یومیہ ختم کر سکتے ہیں۔ آج بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ 35 پارے، 40 پارے یومیہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے تو بہت ہیں، 15 20 پارے یومیہ پڑھ لینا معمولی بات ہے۔ کتنا ان کے دل میں قرآن کا اشتیاق ہوگا، شوق ہوگا، اور اس کے کتنے انوار ہوں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج سے جس نے رمضان کی تیاری شروع کر دی، اس کے لیے آج ہی رمضان شروع ہو گیا۔ آج سے گناہوں کو ترک کر کے، اس دل کے میل کچیل کو صاف کر کے، اس آلودہ دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر کے، کثرت استغفار، کثرت درود پاک، کثرت تلاوت اور کثرت کلام سے اجتناب، زیادہ باتیں کرنے سے اجتناب، پھر دیکھیں دل میں کیسی باغ و بہار آتی ہے، اللہ کا کیسا تعلق دل کے اندر آتا ہے۔ اور یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا کہ جس کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، اور جب اس کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے کھول کر اور جہنم کے دروازے بند کر کے ہمیں پیغام دیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جنت حاصل کرنا، جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے، کیونکہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب دروازہ کھلا ہوا ہو تو کھلوانے کی بھی زحمت نہیں کرنا پڑتی، بس پھر تو دروازہ کھلا ہے، ایسا عمل کرو، ایسے راستے پر چلو کہ اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کون سا مشکل ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر کے بتا دیا کہ اللہ تمہیں جہنم دینا نہیں چاہتا، پیغام دے دیا کہ اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور جہنم کے دروازے بند کر کے پیغام دے دیا کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب اگر کوئی اپنی شامت اعمال سے جانا چاہے تو پھر اس کی اپنی شامت اعمال ہے، اپنے کرتوت ہیں، لیکن اللہ جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور پھر سرکش شیاطین کو پابہ زنجیر کر کے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ اس امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے یہ روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، یعنی پورا ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جس میں نیکی بھی کر سکے، گناہ سے بھی بچ سکے، نیکی کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، گناہ سے بچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نیکی نہ کرے، اور اس کے باوجود اگر کوئی گناہ کو نہ چھوڑے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی شامت اعمال ہے، تو پھر اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھی بھگتے گا۔ اس لیے اس مہینے کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس کے دن کا تو روزہ رکھنا ہے، اور اس کی رات میں نماز تراویح ہے۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن تراویح ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کی قضا بھی نہیں ہے، اور صرف ماہ رمضان کے اندر ہے۔ اور ماہ رمضان میں عبادات کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی رمضان میں نفل کا پڑھنا غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے۔
اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر نماز تراویح کے ہر سجدے پر ایک جگہ آتا ہے کہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ایک جگہ آتا ہے کہ 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر 1500 نیکیاں ملتی ہیں تو 60,000 نیکیاں ہوئی، 40 سجدے کیے، 60,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ یہ تو سجدوں کی نیکیاں ہیں، باقی جو تلاوت کی، تسبیحات کی، رکوع اور سجود، اس وہ تو الگ ہے۔ یہ تو صرف سجدوں کی فضیلت ہے کہ ہر سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی جو عبادات ہیں اسے ذوق و شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، نماز تراویح شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں، اور مردوں میں بھی یہ کوتاہی ہے، خواتین میں اور زیادہ یہ کوتاہی ہے کہ نماز تراویح کی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ مساجد کے اندر دیکھ لیجئے کہ عشاء کی نماز میں فرضوں کے اندر مسجد بھری ہوئی ہوگی، پھر جیسے جیسے رمضان رخصت ہوتا جائے گا، ایک ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، اب تراویح میں تعداد گھٹتی چلی جائے گی۔ کیا ہے کہ تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ شوق سے، ذوق سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دے رہا ہے، سر بسجود ہونے کا اللہ موقع عطا فرما رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی؟ اس سعادت میں تو مر مٹنا چاہیے۔ پھر اس نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ کہاں سارا سال پھر یہ موقع ملتا ہے؟ تو تراویح کی نماز کو بہت شوق سے پڑھنا چاہیے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر گھروں کے اندر خواتین تراویح کی پابندی نہیں کرتی، روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن تراویح کی پابندی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کتنی بڑی خیر سے محرومی ہے کہ 60,000 نیکیاں تو صرف سجدے پر مل رہی ہیں۔ اس لیے نماز تراویح شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور پورا مہینہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کے اندر یہ کوتاہی ہے کہ کہیں 5 دن کی تراویح میں قرآن پاک سن لیا، ہفتے میں سن لیا یا 10 دن میں سن لیا، اب اس کے بعد سوچا کہ قرآن تو سن لیا تو شاید تراویح بھی پڑھنا رخصت ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ نماز تراویح میں قرآن پاک کا ختم ایک الگ عمل ہے، اور پورا مہینہ نماز تراویح پڑھنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ چاہے کوئی رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سنے یا نہ سنے پورا قرآن پاک، لیکن تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے، تراویح پورے مہینے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس 10 دن قرآن پاک سنا اور ختم ہوا، اس کے بعد تراویح بھی رخصت ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کی جو پابندی ہے یہ پورے مہینے کے لیے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو کریں گے، آج سے کرو۔ میں نے کہا نا کہ آج سے اگر ہمارا یہ شوق ہوگا، رمضان کا انتظار ہوگا، اس کا استقبال کی نیت ہوگی، آج سے رمضان کا ثواب شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، یہ ایمان کا بنیادی کلمہ ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ تو ہر وقت ورد زبان ہونا چاہیے، کہ جتنا زیادہ زبان پر اس کلمے کا ورد ہو اتنا ہی موت کے وقت زبان پر کلمہ آسان ہوگا، اس کا پڑھنا آسان ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ دوسرے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے، کوئی میل کچیل گناہوں کا آ جاتا ہے، کوئی گرد و غبار گناہوں کی آ جاتی ہے، تو کثرت سے استغفار کرتے رہو تاکہ وہ گناہوں کا میل کچیل، وہ گرد و غبار صاف ہوتی رہے، اس کی تہ جمنے نہ پائے، اس کی صفائی بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہو۔ اور تیسرے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، اللہ سے جنت مانگو، یا اللہ جنت عطا فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت مانگو تو فرمایا کہ جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور چوتھے فرمایا کہ
جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ جہنم کا عذاب ایسا ہے، اس کی آگ ایسی ہے، اس کا اندھیرا ایسا ہے، اس کی بدبو ایسی ہے، تعفن ایسا ہے، اس میں خون اور پیپ ایسا ہے کہ انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ جنت نصیب فرما، یا اللہ جنت نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، تو فرمایا کہ جنت بھی پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل فرما۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے، اس کے عذابوں سے پناہ دے دے، یا اللہ جہنم سے نجات دے دے، تو جہنم بھی پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل نہ فرما۔ تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 3 بد نصیب ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہے، کہ جبرائیل امین نے بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پہلا بد نصیب کون ہے؟ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا کہ ہلاک ہو، برباد ہو یہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے۔ جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی اور آپ منبر پر اس کے پہلے درجے پر قدم رکھ رہے ہیں اور جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آمین۔ تو بہت محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں کی، سیاح فرشتوں کی جماعتیں مقرر فرمائی ہیں، وہ درود پاک جمع کرتے رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، کسی حال میں نفع سے خالی نہیں۔ اور یومیہ کوئی مقدار ضرور مقرر کرنی چاہیے اپنے معمولات کے اندر کہ جو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے، کہ چاہے 300 مرتبہ ہو، 1000 مرتبہ ہو۔ اور سب سے مختصر درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک کا اہتمام کرنے والا بننا چاہیے۔ اور جب بھی نام نامی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت محبت کے ساتھ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، یہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین، قبولیت کی مہر لگا دی۔ اور آج یہ بھی گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ گھر کے اندر ستائے ہوئے والدین ہیں، والدین کی عزت احترام نہیں ہے، والدین کو اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جبکہ اللہ نے زمین پر یہ جنتیں اتار دی ہیں۔ تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اسے راضی کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور تیسرے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، پتہ چلا کہ رمضان اور بخشش اور مغفرت کا آپس میں جوڑ ہے، کہ اس کی عبادات کے اندر وہ خاصیت ہے کہ جس سے بخشش اور مغفرت انسان کو لازمی ملتی ہے۔ کہ رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش اور مغفرت نہ کرائی، بخشش اور مغفرت سے محرومی کس طرح سے ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے ہوگی۔ یعنی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور گناہوں کو نہ چھوڑا، فرمایا یہ شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی جبرائیل امین کی بد دعا کا مورد بن جائے اور حضور کی آمین کا مورد بن جائے، کہ جبرائیل امین نے بد دعا دی اور آپ نے آمین کہا، تو آمین کہنا ایسا ہے جیسے اس پر قبولیت کی مہر لگا دینا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس استقبال کی پہلی شرط یہی ہے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دو، اس دل کو صاف کرو،
گناہوں کی ظلمت سے، کدورت سے، قساوت سے اس دل کو صاف کرو، کیونکہ استقبال ہوتا ہے، اس دل سے استقبال ہوتا ہے، یہ دل اس کی تجلیات کا مرکز بنتا ہے، اس کے انوار کا یہ دل مرکز بنتا ہے۔ تو اس دل کو توبہ کے ذریعے سے، توبہ کے پانی سے دھو کر اس کے میل کچیل کو صاف کرو، اور پھر ذکر اللہ سے اس دل کو سجاؤ، اس دل کو بناؤ، اللہ کے ذکر سے اس دل کو آباد کرو، پھر دیکھو کہ کیسے رمضان کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ روزہ 3 چیزوں کے ترک کا نام ہے: کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، اور ازدواجی تعلق کا ترک کر دینا۔ اور تینوں چیزیں حلال ہیں، تینوں چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اور ازدواجی تعلق بھی حلال، لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی۔ اور تینوں چیزیں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی محبوبات اور مرغوبات میں سے ہے۔ کھانا بھی محبوب ہے، مرغوب ہے، پینا بھی محبوب اور مرغوب ہے، ازدواجی تعلق بھی محبوب اور مرغوب ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے محبوبات اور مرغوبات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ کتنا اللہ کا استحضار ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی لیتا ہے، کلی کرنے کے لیے، لیکن منہ صاف کرتا ہے، بار بار صاف کرتا ہے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ کتنا اللہ کا دھیان ہے۔ تو جب روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ سے حرام ہیں ان کا چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ اس کا چھوڑنا تو زیادہ آسان ہے، چونکہ وہ تو حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ تمہارے اندر اتنی استعداد ہے، صلاحیت ہے کہ تم حلال کو بھی چھوڑ سکتے ہو اللہ کے حکم پر، تو پھر حرام کو چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ حرام کیا ہے؟ بد نظری حرام ہے، بدسمعی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے۔ تو کم از کم زبان کو روک لینا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے تیری میری باتیں شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں لگائی بجائی شروع کر دی۔ ارے زبان کو روزے میں تو قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر زبان کا استعمال غلط ہوگا اس روزے کی برکات سے محرومی ہو جائے گی، اس روزے کی برکات حاصل نہیں ہوگی۔ اور جب کسی عمل کی برکت نکل جاتی ہے تو پھر وہ عمل ایسا ہوتا ہے جیسے جسم بلا روح کے ہے، کہ جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ روح جو آتی ہے وہ برکت سے آتی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور کوئی نیکی کر لی تو بس ہو گئی، نہیں، یہ دیکھو کہ اس کی برکت بھی حاصل کی یا نہیں کی۔ اور اس کی برکت جب حاصل ہوتی ہے جب آدمی اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ زبان کی بے احتیاطی، آنکھوں کی بے احتیاطی، کانوں کی بے احتیاطی، اس کے ساتھ کبھی بھی برکات جمع نہیں ہوتی۔ یہ ایسے سوراخ ہیں کہ اس برتن میں نیکی کو جمع نہیں ہونے دیتے، اس کے انوار کو جمع نہیں ہونے دیتے، کہیں پر آنکھ کے ذریعے سے، کہیں پر زبان کے ذریعے سے، کہیں پر کان کے ذریعے سے۔ اپنی سوچ اور فکر کو بھی درست رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے پراگندہ نہیں کرنا چاہیے، افکار اور خیالات کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور رمضان میں دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ مستجاب الدعوات بننے کا مہینہ ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر صائم، ہر روزے دار بحالت صوم اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ بھی کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ازدواجی تعلق سے پاک ہے، تو اس نے اللہ کی صفات کو اختیار کر لیا، ملکوتی صفات کا یہ حامل ہو گیا، اور جب یہ ملکوتی صفات کا حامل ہو گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ اور ہر ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر ولی کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا۔ تو یہ روزہ اللہ کا دوست بنانے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں اللہ کا دوست بننے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، اس کی ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو بڑے دوست بناتے ہیں نا، فلاں سے بھی دوستی ہو جائے، فلاں سے بھی دوستی ہو جائے، کہتے جی فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں بھی میرا دوست ہے۔ تو کیا کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا دوست ہے؟ کبھی ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ سے دوستی ہوگی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ بھی ہمارا دوست ہے۔ اور یہ دوستی ایسی اللہ کے ساتھ دوستی، یہ تمام دوستیوں پر غالب دوستی ہے، اور یہ وفا کی دوستی ہے، یہ بے وفائی کی دوستی نہیں ہے۔
دنیا کی دوستیاں، دنیا کی رشتہ داریاں بے وفائی کی ہیں، اولاد بھی بے وفائی کر جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ اس دوستی کو نبھاتا ہے۔ تو یہ رمضان اللہ سے دوستی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ابھی سے عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں ساری دوستیوں کو لات مار کر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے۔ اللہ یہ دوستی، یہ ولایت ہمیں عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی کامل برکات اور اس کی جملہ عبادات کی توفیقات اللہ شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔